بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے پہلی بار خود حملے کی پہل کر دی، مشرق وسطی میں خطرناک موڑ۔ مشرق وسطی سے آنے والی رپورٹس کے مطابق ایران نے پہلی بار ممکنہ امریکی کارروائی کا انتظار کیے بغیر خود پیشگی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اردن میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پورا خطہ ہائی الرٹ پر چلا گیا۔ اگرچہ ایران اور بعض امریکی ذرائع نے میزائل حملے کی تصدیق کی ہے، تاہم نقصانات سے متعلق مختلف دعووں کی آزادانہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو خطہ مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اب امریکہ کے اگلے رد عمل پر مرکوز ہیں۔ اردن کا دعویٰ، فضائی دفاع نے ایران کے بیشتر میزائل تباہ کر دیے۔ ایران کے مبینہ میزائل حملے کے بعد اردن کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے آنے والے متعدد بیلسٹک میزائل راستے میں ہی تباہ کر دیے۔ اردن کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہونے سے بچ گیا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز اور تصاویر گردش کر رہی ہیں، جن میں ایک میزائل کے امریکی اڈے کے قریب گرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم ان ویڈیوز کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ ماہرین کے مطابق معلوماتی جنگ بھی اس تنازع کا اہم حصہ بن چکی ہے، جہاں ہر فریق اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ آبن ہرمز میں پھر کشیدگی، تیل بردار جہازوں سے متعلق نئے دعوے سامنے آ گئے۔ عالمی تجارت کی اہم گزرگاہ آبن ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق 3 آئل ٹینکروں کو مبینہ طور پر وارننگ کے بعد نشانہ بنایا گیا، جبکہ ان دعووں کی آزادانہ تصدیق ابھی باقی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر آبن ہرمز پر اپنے موقف کو دہرایا ہے، جس کے باعث عالمی شپنگ کمپنیوں اور توانائی کی منڈیوں میں تشویش بڑھ گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اس اہم سمندری راستے میں کشیدگی برقرار رہی تو عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے دنیا کی بڑی طاقتیں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آبن ہرمز پر سفارتی کوششوں کو دھچکا، مذاکرات مشکل مرحلے میں داخل۔ مختلف رپورٹس کے مطابق آبن ہرمز کے معاملے پر جاری سفارتی کوششوں کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ اطلاعات ہیں کہ عمان کی ثالثی میں پیش کی جانے والی بات تجاویز پر ایران نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ آبن ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، اس لیے یہاں پیدا ہونے والا ہر بحران عالمی معیشت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ آنے والے دن اس معاملے میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن میں نیتن کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ رپورٹس کے مطابق سینکڑوں مظاہرین نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے جاری کردہ وارنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ شدید سیکیورٹی کے باوجود مظاہرین مختلف مقامات تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، تاہم پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل ان الزامات کو مسترد کرتا ہے، جبکہ یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر قانونی اور سیاسی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ غزہ جنگ کے اثرات اب عالمی سیاست اور عوامی رائے پر بھی نمایاں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کا بڑا دفاعی قدم، چین سے جدید فضائی دفاعی نظام خریدنے کا فیصلہ۔ ایران نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط بنانے کے لیے چین سے جدید دفاعی نظام حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ جدید پورٹیبل میزائل سسٹم کم فاصلے پر پرواز کرنے والے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دفاعی نظاموں کو مختلف حساس مقامات پر تعینات کیا جائے گا۔ ایران کا مقصد ممکنہ امریکی فضائی حملوں کا مؤثر جواب دینا بتایا جا رہا ہے۔ یہ نظام ضرورت پڑنے پر فوری طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے ایران کی فضائی دفاعی حکمت عملی مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ خطے میں اس پیش رفت کو نئی عسکری تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگر کشیدگی برقرار رہی تو مشرق وسطی میں طاقت کا توازن مزید بدل سکتا ہے۔ امریکہ کے ممکنہ حملے کا خدشہ، ایران نے حساس تنصیبات کی سیکیورٹی سخت کر دی۔ ایران نے اپنی جوہری میزائل اور ڈرون تنصیبات کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اقدامات شروع کر دیے۔ رپورٹس کے مطابق اہم فوجی اور اسٹریٹجک مقامات پر دفاعی نظام مزید سخت کیے جا رہے ہیں۔
حساس تنصیبات کے گرد اضافی حفاظتی حصار اور نگرانی کا نظام بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام کو خدشہ ہے کہ مستقبل میں اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے مختلف علاقوں میں فوری رد عمل دینے والی ٹیمیں بھی تیار رکھی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اب روایتی دفاع کے بجائے متحرک دفاعی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پر عالمی طاقتیں گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال مزید حساس ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی، اب ہر حملے کا فوری جواب دینے کی تیاری۔ رپورٹس کے مطابق ایران اب بڑے اور مستقل دفاعی نظاموں کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور متحرک نظام بھی استعمال کرے گا۔ اس نئی حکمت عملی کا مقصد حملے کے بعد فوری طور پر دفاعی پوزیشن تبدیل کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق متحرک دفاعی نظام دشمن کے لیے ہدف کا تعین مشکل بنا دیتے ہیں، اسی وجہ سے ایران مختلف علاقوں میں پورٹیبل دفاعی یونٹس تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ یونٹس حملے کے بعد فوری طور پر دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اس حکمت عملی سے دفاعی تنصیبات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علاقے کی کشیدگی کے باعث ایران اپنی فوجی تیاریوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ میں دوبارہ تصادم کا خدشہ، مشرق وسطی میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ علاقائی کشیدگی کے درمیان ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ تصادم کے امکانات پر بحث تیز ہو گئی۔ ایران اپنی دفاعی تیاریوں کو مسلسل جدید بنا رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب عالمی مبصرین بھی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حساس فوجی اور اسٹریٹجک مقامات کی حفاظت کو ایران نے اپنی اولین ترجیح بنا لی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی عسکری تیاریوں سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ ایران کا سعودی عرب پر میزائل حملوں سے اظہار لاتعلقی۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق ایران کے ایک فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ تہران سعودی عرب میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے دیگر ممالک سے داغے جانے والے میزائلوں یا راکٹ سے کسی بھی طرح کے تعلق کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عہدیدار کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی مفادات کے خلاف ہونے والی کسی بھی کارروائی کو ایران سے منسوب کرنا بڑی غلط فہمی ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ان کارروائیوں کو ایران سے منسوب کرنا خطے کی صورتحال سے آگاہی کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ یہ بیان سعودی عرب کی وزارت دفاع کی جانب سے مشرقی صوبے میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے نئے ڈرون حملوں کی اطلاع دینے کے بعد سامنے آیا ہے، جن کا الزام سعودی حکام نے عراق میں موجود ایران نواز ملیشیوں پر عائد کیے ہیں۔ امریکہ کے سعودی افواج کے ساتھ مل کر عراق میں ایران نواز گروپوں پر حملے، 20 افراد ہلاک۔ امریکہ نے سعودی فوج کے ساتھ مل کر عراق میں ایران نواز گروہوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے، جس کی تصدیق بھی کر دی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اس نے سعودی عرب کی افواج کے ساتھ مل کر ایران نواز گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ ایران نواز گروہوں نے ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایات پر امریکی افواج اور سعودی توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنایا تھا۔ یمنی حوثیوں کا باب المندب سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرنے پر غور۔ یمن کے حوثی باغی بحیرہ احمر میں واقع اہم سمندری راستے باب المندب سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر فیس عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایران نے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں سے فیس وصول کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے امریکہ نے مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں خلیجی ممالک کی مشاورت سے پیش کیے گئے عمان کے منصوبے کو ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ خلیجی ممالک متحد سعودی عرب پر حملوں کو خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ بحرین اور خلیج تعاون کونسل نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک پیش رفت قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق بحرین کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران سے منسلک مسلح گروہوں کی جانب سے سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور ایسے حملے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جاری کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔